اللہ تبارک و تعالی نے سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، فرمایا جب تم نماز ادا کر لو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی تم رزق کی تلاش میں نکل جاؤ۔ جب تم نماز پڑھ لو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز ادا کر لو، تم نے نماز پڑھ لی، فارغ ہو گئے، اب اس طرح کرو کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق کی تلاش میں نکل جاؤ۔ مفسرین نے لکھا مراد رزق کی تلاش میں نکل جاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کرو، کثیرا لعلکم تفلحون، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ رزق حلال کی جو تلاش ہے اور جو کوشش ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام زندگی کے اندر ایک خوبصورت نظام رکھا ہے کہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی کفالت کرنے کے لیے رزق حلال کی تلاش بڑا محبوب عمل ہے۔ ایک صورت میں صرف منع ہے کہ جب آپ صرف اور صرف تکبر کے لیے دولت جمع کر رہے ہیں، صرف دوسروں کے اوپر اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے دولت جمع کر رہے ہوں، تب یہ منع ہے۔ ورنہ کوشش کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے رزق کمانا، رزق حلال کی طلب میں رہنا، یہ بڑا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے دین کے اندر۔ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ کچھ عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت سے جی چرانے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں تو لوگ کسی کے طفیلی بن کے جینا چاہتے ہیں، کسی کے دستے نگر ہو کے جینا چاہتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہاں یہ رویہ ہو گیا ہے کہ محنت کرنی ہے لیکن کوئی شارٹ سا راستہ ملے اور جلدی سے ساری دولت جمع ہو جائے اور ہم فٹافٹ امیر ہو جائیں۔ آپ محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، یہی نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی نظام کو رب رسول نے پسند فرمایا ہے۔ نوجوان نسل یہ یاد رکھے کہ جب وہ حرکت کرے گی، جد و جہد کرے گی، کوشش کرے گی، ہمت کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دے گا۔ لیکن اگر کوشش ہی چھوڑ دی جائے، محنت ہی چھوڑ دی جائے، طلب ہی چھوڑ دی جائے، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ لوگ سہارے تلاش کرنے لگتے ہیں، کاہلی اور سستی عروج پہ چلی جاتی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آہستہ آہستہ چندہ جمع کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، مختلف ناموں پر، مختلف عنوانوں پر چندے جمع کیے جاتے ہیں۔ بھکاریوں کی لمبی فہرستیں ہیں، گداگر مانگنے والے، کسی بھی اشارے پر آپ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی کو روکتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی کو تعداد ہے جو طلب کرنے والوں کی، اور پھر کئی کئی رنگوں میں، کئی کئی انداز میں لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر طلب کے اپنا ہاتھ پھیلایا، قیامت کے دن اسے سزا یہ ملے گی کہ جب رب کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ بغیر